میں بہت معاف کرنے والا ہوں، میں بہت مہربان ہوں۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ بیوی ناراض ہو جائے اس سے معافی مانگتے نہیں تھکتے، دوست ناراض ہو جائے اس سے معافی مانگتے نہیں تھکتے، رشتہ دار ناراض ہو جائے معافی مانگتے نہیں تھکتے، لیکن جس رب کو ہم نے ناراض کیا، نماز قضا کر کے ناراض کیا، پکچر دیکھ کے ناراض کیا، گالیاں دیکھ کر ناراض کیا، جھوٹ بول کر کے ناراض کیا، خیانت کر کے ناراض کیا، غیبت کر کے ناراض کیا، چغلی کر کے ناراض کیا، پکچر دیکھ کے ناراض کیا، کبھی اس رب کو منانے کی ہم نے کوشش کی؟ یہ رب ہی تو ہے جو ہم کو زندگی اس نے عطا فرمائی، یہ رب ہی تو ہے جو ہمیں روزی دیتا ہے، یہ رب ہی تو ہے جس نے ہمیں زمین عطا فرمائی، یہ رب ہی تو ہے جس نے ہمیں ماں باپ جیسی نعمت عطا فرمائی، یہ رب ہی تو ہے جس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ آپ مجھے بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو میرے رب نے ہمیں عطا نہیں فرمائی؟ لیکن افسوس کی بات ہے ہمیں سب کو منانے کی فکر ہے، رب کو منانے کی فکر نہیں ہے۔ اور یہ بھی میری بات یاد رکھنا، سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا بہت آسان ہے، رب کو منانا بہت آسان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ماں جب اس کے سامنے اس کا بیٹا رو پڑتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، تو ماں اپنے بچے کی ساری غلطیوں کو معاف کر کے اسے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ اپنے رب کے ڈر سے رب سے معافی مانگتے ہوئے روتا ہے تو اس کی رحمت اس بندے کو اپنے دامن میں پناہ عطا فرما دیتی ہے۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، توبہ کی طرف بڑھو۔ یاد رکھو بہت زندگی گناہوں میں گزر چکی، اپنے گناہوں کو یاد تو کرو، کتنے گناہ کیے ہیں، کون کون سے گناہ کیے ہیں، کب کب گناہ کیے ہیں۔ آج اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، امت مسلمہ کا پورا دامن گناہوں سے آلودہ ہے۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ میری بدگمانی کو معاف فرمائے۔ میں اپنے یہاں کے حالات کے اعتبار سے اور سچویشن کے اعتبار سے بتاتا ہوں، جھارکھنڈ ہو یا ہندوستان کے مسلمان ہو، 90% مسلمان ایسے ہیں جو 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتے۔ 90% یہ کتنا بڑا گناہ ہے جانتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں ایک بڑھیا جو خود محنت کرتی تھی اور محنت کی کمائی کھاتی تھی، وہ ایک بار صبح کو نکلی، محنت کی، کچھ کمایا، اس سے تیل خریدی، تیل خرید کر کے وہ گھر کی طرف لوٹ رہی تھی، ٹھوکر لگی، ہاتھ سے تیل گر گیا، زمین کے اندر جذب ہو گیا۔ آئی فاروق اعظم کے پاس، امیر المؤمنین میرا تیل میرے ہاتھوں سے گر گیا اور زمین کے اندر جذب ہو گیا، امیر المؤمنین مجھے میرا تیل چاہیے۔ فاروق اعظم نے فرمایا بیت المال سے اس بڑھیا کو تیل دے دیا جائے۔ بڑھیا کہتی امیر المؤمنین مجھے بیت المال والا تیل نہیں چاہیے، مجھے تو میرا وہی تیل چاہیے جو میں نے محنت سے کمایا تھا۔ فاروق اعظم نے فرمایا تیل تو زمین نے جذب کر لیا، اب تیرا تیل تجھے زمین کیسے لوٹائے گی؟ اس نے کہا میں کچھ نہیں جانتی، مجھے میرا تیل چاہیے۔ فاروق اعظم اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں اس عورت کا تیل گرا تھا۔ جانتے ہیں اس زمین کے پاس پہنچنے کے بعد ٹھوکر مارتے ہیں اور زمین سے کہتے ہیں اے زمین اس بڑھیا کا تیل لوٹا دے ورنہ تجھ میں ایک بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ اتنا کہنا تھا، زمین نے تیل لوٹا دیا۔ مجھے بتاؤ زمین بھی بے نمازی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جس غوث پاک کی محبت کا دم بھرتے ہو، غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے۔ آپ مجھے بتاؤ اتنے گناہ کرنے کے بعد کیا کبھی توبہ کا خیال آیا؟ کبھی رب کو منانے کا خیال آیا؟ کبھی اللہ عز و جل کا ڈر دل میں پیدا ہوا؟ نہیں۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، مسلمانوں حالات بڑے بد سے بدتر اور بہت برے سے برے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ اگر آج ہم نے توبہ نہیں کی، آج اللہ کی بارگاہ میں ہم نے رجوع نہیں کیا تو یاد رکھیں دنیا کی کوئی طاقت تباہی سے نہیں بچا سکے گی، دنیا کی کوئی طاقت بربادی سے نہیں بچا سکے گی۔ آج ہمارا حال یہ ہے ہم گناہ کر کے کہے لگاتے ہیں اور بزرگان دین نیکی کر کے بھی ڈرا کرتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کون نہیں
نہیں جانتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو جس جگہ پر آج ان کا مزار مقدس ہے 6000 قرآن شریف انہوں نے اس جگہ پر پڑھے ہیں بیٹھ کر کے جہاں آج ان کا مزار مقدس موجود ہے۔ 40 سال تک کھڑے رہ کر عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ لیکن آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ مسجد میں نماز کے اندر موجود تھے، امام نے مسجد میں نماز پڑھاتے پڑھاتے جب اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، حضرت امام اعظم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی، آنسوؤں کی لڑی، آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر، نماز ختم ہو جاتی ہے، مسجد کا دروازہ